دے ڈیسائیڈڈ ان پیرل، کیونکہ کام یہ سارے پیرلل میں کرتے ہیں. ان کا کہ اچھا یار یہ یہاں تو ہم وہ ان کو نہ جنت بنا کے دکھا سکے ہیں، نہ ان کو جون سا ہے ہم ان کو ڈرا سکے ہیں، نہ دھمکا سکے ہیں. ان کا اچھا یہ کام کرتے ہیں کہ یہ جون سا ہے نا پاکستان کے اوپر جون سا ہے نا وہی کشمیر میں کرتے ہیں نا، کبھی پہلگام کا ڈرامہ، کبھی پلوامہ کا ڈرامہ، اور ہم کشمیر پاکستان کو چھوٹا کر کے دکھاتے ہیں. تو 2019 میں بھی طبیعت صاف ہوئی تھی، 2026 یہ جو اپنا 25 ہے اس میں تو اگلی پچھلی طبیعتیں صاف ہو گئی کہ ہم دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں جی پاکستان یہ تو لڑ ہی نہیں سکتا، یہ تو کسی قابل ہی نہیں ہے. اس وقت آپ نے اس وقت کی ویڈیوز اگر پرانے ہیں تو نکال کے دیکھ لیجئے گا کہ وہاں پہلگام کے کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں اور بھائی تمہاری سیکیورٹی کدھر تھی، یہ کیا ڈرامے کر رہے ہو، کہاں سے آئے، کدھر گئے. سب سے پہلے سوال انہوں نے شروع کیے. اور جب یہاں سے الحمدللہ مار پڑنی شروع ہوئی تو سب سے زیادہ نعرے بھی وہیں پہ لگے، نعرے تکبیر کے، وہ بھی الٹا پڑ گیا. تو دین دے کیم ٹو دی اندر آپشن، ان کا کہ ان کے اندر آگ لگاتے ہیں. تو اس کے ایلیمنٹس ان کو پہلے سے وہ جے کے ایل ایف کی شکل میں موجود ہیں. اب انہوں نے وہ کہانی شروع کی، لیکن اس بار واردات جو سی ہے تھوڑی سی باریک ہے. باریک یہ ہے کہ اس کے پیچھے رکھا ایک حقوق کا لبادہ. وہ جو میں نے آپ کو شروع میں عرض کی نا کہ آپ کی حقوق 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 رائٹس رائٹس، کیونکہ یہ تو ہم نے ذہن میں ڈالنا ہی نہیں کہ یار ہماری آبلیگیشنز کیا ہیں، کہ ہمیں یہ حق چاہیے حق چاہیے حق چاہیے حق چاہیے. لیٹ می ناٹ گو انٹو دی ڈیٹیلز، بٹ آئی ایم ون تھنگ وی آر ویری کلیئر کہ اگر پاکستان کا سب سے لاڈلا جو بچہ ہے نا وہ کشمیر ہے. سب سے لاڈلا ہمارا بچہ پاکستان کا، سارے اس ریاست کے بچے ہیں نا، میں آپ سارے، ریاست ماں اور باپ کی جگہ ہوتی ہے نا، اس کا لاڈلا ترین بچہ کشمیر ہے. اگر حقوق کی بات کی جائے، اگر فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کی جائے، اگر وسائل پہ بات کی جائے، اف یو آر فرام کشمیر، اگر آپ اس کو جھٹلا سکتے ہیں تو آپ خود بتا دیں کہ نہیں سر اس کو زیادہ ملتا ہے ہمیں کم ملتا ہے. یو کانٹ ڈو دیٹ. سب سے لاڈلا. تو حقوق کے اوپر انہوں نے گیم چلائی. ریاست نے کہا کہ ریاست کو اس وقت بھی اندازہ تھا کہ ان کے پیچھے جو ہے نا یہ چیزیں، ان کا کہ یہ خود ایکسپوز ہوں گے اپنے آپ کو، اور ایکسپوز ہوئے. بیکاز دین دے اسٹارٹیڈ کمنگ ٹو دیئر ایکچوئل ایجنڈا. دی ایکچوئل ایجنڈا اسٹارٹیڈ فرام کہ جی وہ جو وہاں سے کشمیری آئے ہیں ان کی نمائندگی نہیں ہونی چاہیے. اور اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ نہیں کہ اس لیے نہیں کہ آزاد جموں و کشمیر کی اسمبلی نے کہا ہے، اس لیے کہ ہم نے کہا ہے، اس لیے نہیں کہ آئین یہ کہتا ہے، اس لیے کہ ہم آئین لکھیں گے. تو ریاست نے اس سے بھی کتنی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا. آپ الیکشن میں آئیں، آپ ایم ایل اے بنے، آپ اس کے اندر میجورٹی بنے، آپ آئینی اور قانونی طریقے سے جو کرنا چاہتے ہیں کریں، اگر نہیں آئین قانون سائڈ پہ ڈنڈے کے زور پہ کریں گے. تو مونوپلی آف وائلنس تو صرف اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے میرے بھائی. اگر مونوپلی آف وائلنس اور موب کو دے دیں تو دین ایوری ون کین کم ود ہز اون ڈیمانڈس اینڈ ہز اون آئیڈیاز. تو پھر یہ فتنہ الخوارج والوں کے ساتھ کس بات کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم؟ یہ فتنہ الہندوستان کے خلاف کس بات کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم؟ ہاں یہ تمہارے پاس بندوق ہے تو تم چلو اب چلاؤ. تو اسٹیٹ از ایکٹڈ ویری پروڈنٹلی، اسٹیٹ had acted very wisely, and state is being very very restrained. گو کہ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ سب کے سامنے واضح ہوتا جا رہا ہے. یہ 12 سیٹوں پہ بھی واضح ہوا. ابھی 4 دن پہلے 28 کو میرا خیال ہے and you saw a tweet that was made by one of their platforms and being circulated in their social media. ہے تو اس قابل نہیں کہ پڑھی جائے، لیکن اس کو پڑھے بغیر جو ہے نا یہ مسئلہ جو ہے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. آئی تھنک یہ کہتے ہیں سردار ابراہیم اور سردار قیوم جیسے لوگوں کے گناہوں کی سزا آج ہم سب بھگت رہے ہیں. ان غداروں نے قبائلیوں کے ساتھ مل کر اپنی ہی ریاست تقسیم کروائی. لا حول ولا قوت الا باللہ. کس کی ریاست تھی وہ؟ ہری سنگھ کی ریاست تھی. کس کے خلاف بغاوت کی تھی انہوں نے؟ ہری سنگھ کے خلاف بغاوت کی تھی. 1 ملین 50,000 کے قریب لوگ جو ہے نا وہ اس کے خلاف بغاوت کی تھی. 1 ملین 50,000 کے قریب لوگ جو ہے نا وہ اس کے خلاف بغاوت کی تھی. 1 ملین 50,000 کے قریب لوگ جو ہے نا وہ اس کے خلاف بغاوت کی تھی.
تو آپ یہ ہری سنگھ کا بیانیہ پڑھ رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ یہ گریٹ پیپل، یہ مجاہد اول جن کے نام سن سن کے ہم بڑے ہوئے، جن کا دلوں میں ہمارے اور ہر کشمیری ہر پاکستانی کے دل میں تقدس ہے، ہم نے تو ان کی کہانیاں سنی، ہم نے کرنل محمد خان کی کہانیاں سنی، ہم نے تو پونچھ میں راولا کوٹ میں ان پہلے بہادر لوگوں کی کہانیاں سنی جو کھڑے ہوئے وہاں پہ. کس کے خلاف؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ظلم کیا تھا ان لوگوں نے. سو دی ایجنڈا از کلیئر، از کمنگ آؤٹ. جب وہاں کھڑے ہو کے آپ تقریریں کریں اور یہ کہیں کہ یہ قابض فوج کو یہاں سے نکال دے، کون ہے قابض وہاں پہ فوج؟ کس فوج کی بات کریں؟ کون سی فوج ہے؟ پاکستان کی فوج ہے. کیا ہے پاکستان کی فوج؟ 1,00,000 سے زیادہ تو کشمیری ہیں اس فوج کے ساتھ جڑے ہوئے. بہترین ہمارا سپاہی ہے، ہمارے جنرل ہیں. اس وقت ہمارے 2 کور کمانڈر، ہمارے پچھلے پنڈی کے کور کمانڈر کشمیر کے اندر جو تھی اس کے کور کمانڈر کشمیر کے تھے. یہ ہے پاکستان کی فوج. رشتہ پتہ ہے آپ کو ہمارا اور فوج کا اور کشمیر کا؟ یہ تلپترا جو ہے کشمیر میں ہے، جہاں پہ پہلی بار خون دیا تھا کسی نشان حیدر نے. کس نے دیا تھا؟ یہ گجر خان کے کیپٹن سرور شہید تھے، سلام ان پر. کدھر جا کے دیا تھا؟ تلپٹرا میں دیا تھا. کس کے لیے دیا تھا؟ کشمیر کے لیے دیا تھا. یہ آخری جو نشان حیدر ہے، ہمارے کیپٹن کرنل شیر خان، اللہ درجات بلند کرے، حوالدار لالک جان شہید، اللہ ان کے درجات بلند کرے، کارگل میں جا کے جان دی تھی نا. کتنے فوجیوں نے، کتنے پاکستانیوں نے، کشمیریوں نے کشمیر میں جا کے خون دیا ہے. تم کون ہو جو کہ کہتے ہو یہ قابض فوج ہے؟ اس کو بلانا چاہتے ہو جو تمہارے وہاں پہ کشمیر میں بچے بچیوں کو ریپ کر رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، آج سے نہیں 8 دہائیوں سے کر رہے ہیں. کس کا ایجنڈا بول رہے ہو؟